آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں ناظرین۔ کل جس طریقے سے ایک خبر منظر عام پہ آئی، ایک فیصلہ آیا کہ فوجی عدالتوں میں جو کیسز ہیں وہ مشروط طور پہ سنانے کی اجازت دے دی گئی ہے، وہ محفوظ فیصلے سنانے کی اجازت دی گئی ہے جن لوگوں کو عید سے پہلے کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ تو اس میں جب یہ بات منظر عام پہ آئی ہے تو اس کے علاوہ چیف جسٹس کو جو 25-26 مارچ 2024 کو ایک خط موصول ہوا تھا، اور مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز مذکورہ خط میں لگائے گئے الزامات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس نے اسی دن چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کے ساتھ افطار کے بعد 8 بجے میٹنگ بلائی تھی۔ اب وہاں پہ ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کا گلا گھونٹ دیا جائے، آوازیں ان کی دبا دی جائیں، جس طریقے سے عرفان صدیقی صاحب نے بانگی دھول یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ایک پارٹی کی سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس کی رہائش گاہ پہ شام 2.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس میٹنگ میں تمام ججز کے تحفظات کو انفرادی طور پر سنا گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اگلے دن 27 مارچ 2024 کو اٹارنی جنرل اور وزیر قانون سے ملاقات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سی جے پی نے پیوزن کے سینئر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور پاکستان بار کے سینئر ترین ممبر سے بھی ملاقات کی۔ کونسل اسلام آباد میں موجود ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کا فل کورٹ اجلاس اسی دن شام 4 بجے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں طلب کیا گیا تھا۔ فل کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے بھیجے گئے خطوط میں اٹھائے گئے مسائل کے اوپر غور کیا ہے۔ فل کورٹ کے ارکان کی اکثریت میں اتفاق رائے پایا گیا ہے کہ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر چیف جسٹس وزیر اعظم پاکستان سے مذکورہ خط میں اٹھائے گئے مسائل کے اوپر ملاقات کر سکتے ہیں، اور پھر اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کے ہمراہ 28 مارچ 2024 کو دوپہر 2 بجے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس، سینئر پیوسن جج اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ چیف جسٹس نے واضح طور پہ اس میں کہا ہے کہ ججز کے معاملات جو ہیں اور عدالتی کام جو ہیں اس میں ایگزیکٹو کے مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، اور اگر کوئی کسی کا گلا گھونٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی کسی کی آواز دبانا چاہتا ہے، اگر کسی کے کام میں مداخلت کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی بھی صورت عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ انہوں نے اور سینئر جج نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی ایک بنیادی ستون ہے جو قانون کی حکمرانی اور مضبوط جمہوریت کو برقرار رکھتا ہے۔ اجلاس کے دوران پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ایک انکوائری کمیشن بنانے کی بھی تجویز دی گئی ہے، جس کی سربراہی اس معاملے کی انکوائری کے لیے ریٹائرڈ جج کریں گے۔ وزیر اعظم نے یہ عہد کیا ہے کہ مذکورہ کمیشن کی تشکیل کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے چیف جسٹس اور سینئر پیوسن جج کے اظہار خیال کی مکمل تائید کی ہے، اور انہیں مزید یقین دلایا ہے کہ وہ آزاد عدلیہ کو یقینی بنانے کے لیے دیگر مناسب اقدامات کریں گے، جس میں متعلقہ محکموں کو یہ ہدایات جاری کرنا اور پیراگراف 53 کے مطابق قانون سازی شروع کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ سو موٹو نمبر 7/2017 جو فیض آباد دھرنا فیصلہ ہے، اس کے بعد پچھلی ملاقات کے تسلسل میں چیف جسٹس نے دوبارہ فل کورٹ میٹنگ بلائی اور ججز کو وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں ہونے والی باتوں سے آگاہ کیا، اور جب آگہی فراہم کر دی تو اس کے بعد آئندہ کا لاہ عمل طے کرنے کی بات ہوئی ہے۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ معاملہ چل رہا ہے تو اسی معاملے میں اگر ہم اپنے دوسرے کیسز پہ زیادہ توجہ دیں تو اس وقت انٹرونشن نہیں ہو رہا ہوگا، کسی طرف سے کوئی حکم نامہ نہیں مل رہا ہوگا، اور جب حکم نامہ نہیں مل رہا ہوگا اور جہاں پہ انہیں یہ لگتا ہے کہ کسی کی مداخلت کی وجہ سے وہ فیصلے نہیں ہو پا رہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اس وقت تعطل آیا ہے، ایک اس وقت سکوت طاری ہے، اور اس وقت کوئی کسی کو ڈائریکشن نہیں دے سکتا، نہ دینے کی سوچے گا، کیونکہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ فل کورٹ پہ بھی چل رہا ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے، وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی ہے، اور اس دوران جو فیصلے ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے حق کے فیصلے ہو سکتا ہے کہ کوئی سحری جو ہے وہ بنی گالا میں سبھی کی اکٹھی ہو سکتا ہے کہ افطار کے بعد تمام تر منظرنامہ کسی کے حق میں ہو، اور ان سے پہلے ہی ہو، یہ جو 10-12 دن ابھی باقی بچے ہیں۔ تو اس زمن کے اندر ان کی امیدیں اس وقت ہیں، لیکن ان امیدوں کو بر لانے کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے اس پہ بات کریں گے۔ لیکن مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل 9 کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ یہ حکومت اس وقت اس حد تک بوکھلائی ہوئی ہے کہ اسے معلوم نہیں پڑ رہا کیا کرنا ہے۔ 8 رکنی مشترکہ مفادات کونسل کے چیئرمین وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، جبکہ پہلے انہوں نے بنا دیا تھا وزیر خزانہ کو، جبکہ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بطور ممبران کونسل میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ مشترکہ مفادات کونسل میں پہلی مرتبہ وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ کو شامل کر لیا گیا۔ پہلے وزیر خزانہ اس میں شامل ہوتے تھے، اب وزیر خارجہ کو اس میں شامل کیا گیا۔ وزیر خزانہ مشترکہ مفادات کونسل کے پرماننٹ ممبر ہوتے ہیں،
لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے تجربے اور صوبوں سے معاملات طے کرنے کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں مشترکہ مفادات کونسل میں شامل کر لیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پہلی مرتبہ کابینہ کا حصہ بنے، اس لیے ان کی جگہ تجربہ کار اسحاق ڈار کو کونسل میں رکھا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق مشترکہ مفادات کونسل میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور خیبر پختونخوا سے وزیر سیفران امیر مقام بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور نوٹیفکیشن کے مطابق مشترکہ مفادات کونسل جو ہے وہ 21 مارچ 2024 سے وجود میں آ چکی ہے۔ اب اس سے ایک باقاعدہ طور پر ریفٹ کا اظہار ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک شخص کو وزیر خزانہ بنایا ہے، اپنی منشا کے مطابق کسی دوسرے کو نہیں بنا سکے، لیکن اب اس کو بھی بیک فٹ پہ کرنے کے لیے اسے مشترکہ مفادات کونسل سے نکال دیا، جس کا وہ پرماننٹ عہدیدار ہوتا ہے۔ یہ کوئی شخصیت نہیں ہے، یہ عہدہ ہے، اور یہ عہدہ مشترکہ مفادات کونسل کے اندر اس پہ بیٹھا ہوا شخص شامل ہوتا ہے اور اس کا باقاعدہ ممبر ہوتا ہے، لیکن اس کو نکال دیا گیا اور وہاں پہ شامل کیا گیا ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو۔ اسحاق ڈار صاحب، میں پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا کہ وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں جو وزیر خزانہ کو کرنی چاہیے، یعنی معاملات جو معاشی طور پہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھارت سے تجارت کی بات پہ بھی تبصرے سے گریز کیا، لیکن اس تبصرے کا اظہار وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کر چکے ہیں۔ کراچی میں یوٹیلیٹی سٹورز کا دورہ تھا، اس پہ وزیر خزانہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں مزید اقدامات کرنا ہوں گے، لیکن بھارت سے تجارت کی بات پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اشیاء کے معیار کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ رمضان پیکج جو ہے وہ 7 ارب سے بڑھا کر 12 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ 1200 موبائل یونٹس کے ذریعے عوام کو سستی اشیاء فراہم کی جائیں گی، اور ہم کر رہے ہیں۔ اور کراچی کے بڑے مخیر حضرات جو ہیں وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے رقم دینے پہ ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، انہیں اس طرف کو مائل کیا جا سکتا ہے، لیکن بھارت والا معاملہ جو ہے اس پہ پوری بھارتی جو میڈیا انڈسٹری ہے اس نے ایک معاملے کو اٹھایا ہوا ہے، وزیر خارجہ کے بیان کو، جو انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ معاشی طور پہ تعلقات دوبارہ سے بحال ہو سکتے ہیں۔ جو جے ڈیز تو ہیں وزیر خزانہ کی کہ وزیر خزانہ طے کریں گے کس سطح پہ ہو سکتے ہیں، یہ کن ٹرمز پہ ہو سکتے ہیں، لیکن خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہوئے چھکا مارا ہے اسحاق ڈار صاحب نے اس کے اوپر، اور اسحاق ڈار صاحب نے وہ جو بیان جاری کیا ہے اسی بیان کے تناظر میں پوری بھارتی میڈیا کے اوپر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ 2014 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں دورے ہوئے تھے، اور اسی میں معاشی طور پہ مضبوطی دیکھنے میں آئی تھی، اور پھر جب حکومت تبدیل ہوئی تو یہ پریشانیاں مزید بڑھنا شروع ہو گئیں، اور اب آگے پھر ان کے وزیر خارجہ جو ماضی کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ معاشی تعلقات بحال کیے جا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ روابط پھر سے آگے بڑھائے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر وزیر خزانہ جو تبصرہ نہیں کر رہے اور وہ تبصرہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں تو وہ کن وجوہات کی بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ انہیں تو کرنا چاہیے اگر تو یہ ارادہ ہے، لیکن اگر ارادہ نہیں ہے تو پھر وزیر خارجہ کس منطق اور مصلحت کے تحت یہ بیان دے چکے ہیں؟ لیکن یہاں پہ باقاعدہ طور پر ریفٹ ہے، اور اسی ریفٹ کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ قیاس آرائیاں یہ کرتے ہیں کہ پنجاب سے اٹھا کے کسی شخص کو جو وفاق میں لے کے جایا گیا، اور این ممکن ہے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب اپنے مقاصد میں پورا نہیں ہوتے تو وہی شخص پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے اپنی وزارت کو چھوڑ کے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ریفٹ ہے یہ ریفٹ کس حد تک ان کی ختم ہو سکتی ہے، یا یہ کس حد تک ڈلیور کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ تو پارلیمنٹ ہاؤس میں اور لاجز میں پانی جو فراہم کیا جاتا ہے وہ نقصان دہ قرار دے دیا گیا ہے۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ سہ ماہی واٹر ٹیسٹنگ رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس اور لاجز کا پانی آلودہ ہے، واٹر کولرز، اوور ہیڈ ٹینک اور نلکے سے لیے گئے نمونے کا پانی بھی غیر محفوظ ہے۔ رپورٹ کے اندر کہا گیا کہ پارلیمنٹ لاجز میں 3 بلاکس ایسے ہیں جس کے ٹینکس کا پانی قابل استعمال نہیں ہے، جبکہ پارلیمنٹ لاجز میں صرف مین فلٹریشن پلانٹ کا پانی محفوظ پایا گیا۔ 10 نمونے ٹوٹل تھے، 10 میں سے 9 خراب نکلے اور مین فلٹریشن پلانٹ کا پانی وہ ٹھیک نکلا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پی سی آر ڈبلیو آر نے پارلیمنٹ ہاؤس کے ڈیپٹی اسپیکر روم سمیت 6 اور لاجز کے 4 مقامات سے پانی کے سیمپلز لیے ہیں، لیکن 10 نمونوں میں سے 1 سیمپل پینے کے قابل ہے، جبکہ 9 سیمپل جو ہیں ان کا پانی آلودہ ہے۔ اب پارلیمنٹ کے اندر یہ اقدامات اٹھایا جائے، وہاں پہ کچھ نہ ہو تو عام عوام کا کیا ہوگا؟ یہ اس وقت نہ تو معیشت صحیح ہو رہی ہے، نہ ملکی انتظامات ٹھیک ہو رہے ہیں، نہ ہی سیاست ٹھیک ہو رہی ہے۔ یہ اپنی ڈوریاں ٹھیک کرنے کے چکر میں ہے، اور وہ اس حد تک الجھی ہوئی ہیں کہ معلوم نہیں پڑ رہا کہ کس نے کس کی ڈوری کو پکڑ رکھا ہے۔ یعنی جو کسی اور مسند پہ ہونا چاہیے تھا وہ کسی اور مسند پہ بٹھا دیا گیا ہے، جس کو بیٹھ کے صرف مشورہ دینا چاہیے تھا وہ حکم نامہ جاری کر رہا ہے،
اور جس کا مشورہ ہونا چاہیے وہ مشورہ دینے سے بھی انکاری ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سیاسی طور پہ جس حد تک گنجل زدہ حکومت بن چکی ہے، یہ گنجل کون سلجھائے گا ہمیں معلوم نہیں پڑ. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.